مبین شاہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی وائف کی پریگنینسی بہت ہیلدی ہے، جڑواں بچے ہیں. ڈاکٹر کے انکشاف پر مبین شاہ خون آلود نگاہوں سے روحانہ کو دیکھتا مٹھیاں بھینچ گیا. سچ بتا دو، تمہارا خفیہ عاشق کون ہے جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ وہ بے دردی سے اس کی کلائی جکڑے سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کے جنون کو دیکھ روحانہ کا وجود کانپ رہا تھا. خدا پاک کی قسم، آپ کے علاوہ کوئی میرے قریب نہیں آیا. وہ اس کے قدموں میں پڑتی سسک رہی تھی، مگر مبین شاہ کے سر پر جنون سوار تھا، کیونکہ سالوں پہلے ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے. تب اس نے پختہ ارادہ کیا کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد روحانہ کو طلاق دے گا. مگر مبین شاہ لاؤنج کے صوفے پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا. اس کی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹھکی ہوئی تھیں اور انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں. نگاہ دروازے پر ایسی جمی ہوئی تھی جیسے کسی فیصلے کا انتظار ہو. کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی پلکیں تک نہیں جھپکیں. مصطفیٰ اندر آیا. اس نے آہستہ سے سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر مبین نے ہاتھ کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. اس کے چہرے پر ایک دم سختی اتر آئی تھی اور وہ بغیر ہلے بولا، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میں نے تمہیں اس لیے آزاد نہیں چھوڑا کہ تم میرے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہو جاؤ. میں نے تمہیں جب منع کر دیا تھا کہ میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو میرے گھر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا گھر ہے جو تم گھسے چلے آ رہے ہو. مصطفیٰ نے ہاتھ آہستہ سے واپس کھینچ لیا اور چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا تھا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں جانتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بات آپ کے اور میرے لیے بہت اہم ہے. مجھے روحانہ کے حوالے سے بات کرنی ہے. وہ بہن ہے میری. آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس پر اتنے بڑے الزامات نہیں لگا سکتے. مبین نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں طنز صاف دکھ رہا تھا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات کروں؟ تمہاری بہن کے حوالے سے. جس طرح تم ایک قاتل ہو، اسی طرح تمہاری بہن ایک بد کردار عورت ہے. میں اس پر الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں. اور تم آج جو باہر گھوم رہے ہو صرف روحانہ اور میرے نکاح کی وجہ سے. لیکن اب ایک دفعہ ڈیلیوری ہو جائے تمہیں بھی اندر کراؤں گا اور تمہاری بہن کو طلاق دوں گا. بس بہت دیکھ لی میں نے رشتہ داریاں. جب میری قدر نہیں ہے، میرے جذبات کی قدر نہیں ہے، تو میں بھی اب کسی رشتے کو نہیں دیکھوں گا. اگر میرا باپ میرے خلاف گیا تو انہیں بھی چھوڑ دوں گا. بس بہت ہو گیا. انسان کی ایک حد ہوتی ہے اور اب میری حد تجاوز ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے چہرے پر غصہ ابھرا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا تھا. سامنے کھڑا شخص اس کی بہن کا شوہر تھا اور اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس سے اس کی بہن کا گھر خراب ہو. وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نرمی سے بولا، آپ کو میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھے پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھانا چاہتے ہیں تو میں اف نہیں کہوں گا، لیکن آپ میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور محبت کرتی ہے. آپ کیوں اس کو ایسے بول رہے ہیں جیسے اس نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا؟ وہ آپ کی بیوی، آپ کی عزت ہے. آپ میرا غصہ اس پر نہیں نکال سکتے اور آپ مجھ پر بھی بے بنیاد غصہ ہیں. جب تک آپ حقیقت کی تہہ میں نہیں جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل مجرم کون ہے. مبین نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، اصل مجرم تم ہو اور اب تمہاری بہن میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے. آج تو میرے گھر آ گئے ہو، آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ یہاں سے. مصطفیٰ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جس سے آخری بات کہنے کی ہمت جمع کر رہا ہوں. پھر بولا، آپ کی پہلی بیوی کا قتل میں نے نہیں کیا تھا. قاتل کوئی اور ہے. آپ کیوں نہیں آنکھیں کھول رہے؟ میں صرف جائے واردات پر پہنچا تھا. ایک دفعہ میری بات پر یقین تو کریں. مبین کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہاتھ سے سامنے اشارہ کیا، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے. اور اگر اب تم دوبارہ یہاں آئے تو یاد رکھنا روحانہ تمہاری دہلیز پر پڑی ہوگی. میں نے جب تک لحاظ کیے تمام لحاظ رد کر دوں گا. آئی بات سمجھ؟ مصطفیٰ چلنا میں وہیں کھڑا رہا. اس کی سانسیں تیز تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوں. پھر اس نے نظریں جھکا لی اور بغیر کچھ کہے پلٹ گیا. جانتا تھا کہ سامنے موجود شخص سے اگر مزید الجھا وہ اور زیادہ ہائپر ہوگا اور اس کا غصہ بعد میں اس کی بہن پر نکل پڑے گا. اس لیے وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. دروازہ کھلا اور بند ہوا تو لاؤنج میں ایک بھاری سی خاموشی پھیل گئی تھی. مبین نے اپنی مٹھی بھینچی اور اچانک اٹھ کر سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل پر زوردار لات ماری تھی. کانچ
چٹکنے کی آواز کے ساتھ بکھر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اب بھی تھا، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کو ہلکی سی بے یقینی بھی ابھری، جیسے مصطفیٰ کی آخری بات نے کہیں اندر جا کر کوئی درار ڈال دی ہو۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور گہری سانس لے کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نگاہ پھر اسی دروازے پر جا ٹکی تھی جہاں سے ابھی بھی مصطفیٰ نکلا تھا، جیسے وہ بھی اسی جواب کا انتظار کر رہا ہو جو اس سے ملا ہی نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جانب روحانہ 20 سالہ معصوم لڑکی وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی مصنوعی گڑیا کی مانند تھی، گلابی رنگت، لمبے آبشار کے مانند بال جو کمر پر پھیلے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے سامنے ننھے ننھے کپڑے پھیلے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھتی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی۔ اس کی انگلیاں کپڑے کی نرمی کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے وہ آنے والے وقت کو چھو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر سکون، پہلی بار ماں بننے کا احساس۔ اس کے اندر ایک نرم سی خوشی بھر رہا تھا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مبین اندر داخل ہوا۔ دروازے کی آواز پر اس کا سر اٹھا اور جیسے اس کی نظر مبین پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے مٹ گئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور جلدی جلدی کپڑے سمیٹنے لگی تھی، جانتی تھی سامنے کھڑا شخص ان باتوں سے کس حد تک نفرت کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ مبین چند لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اچانک اس کے قریب آ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے۔ یہ کیا آپ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے ہلکی سی کرائی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں سمیٹ دیتی ہوں، وہ آج میری دوست نور آئی تھی، تحفے میں یہ سب لائی ہے، میں ابھی اٹھا دیتی ہوں۔ مبین نے اس کا بازو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی طرف جھک کر بولا، تم مجھے ایک دفعہ اپنے اس عاشق کا نام بتا دو جس کے ساتھ تم نے یہ گل کھلایا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ سچ سننے نہیں بلکہ اپنے الزام کو ثابت کرنا چاہتا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی گل نہیں کھلایا، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کیوں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب سے میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے میں گھر سے ایک دفعہ باہر نہیں گئی، اس کے باوجود آپ مجھ پر اتنا گندا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے، ہر جگہ آپ کے ملازمین موجود ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میرا کوئی عاشق اس گھر میں بھی آیا ہے تو وہ آپ کی نظروں سے بچ نہیں سکتا، پھر آپ کیسے مجھ پر اتنا غلط الزام لگا رہے ہیں؟ آپ شوہر ہیں میرے، کچھ تو خیال کریں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ مبین نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اس کا بازو جھٹکا، تم اور تمہارا بھائی ایک ہی کھوک کے جنے ہوئے ہو، دونوں ہی ایک جیسے ہو، مجھے لگا تھا تم ایسی نہیں ہوگی، مگر تمہارا بھی اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ تمہارے بھائی نے میری بیوی اور میرے بیٹے کو قتل کیا اور اب تم میری عزت کو قتل کر رہی ہو۔ تمہارے بھائی کو مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ ان بچوں کو دنیا میں آنے دو، تمہیں اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا تو میرا نام مبین شاہ نہیں۔ اس کی آواز اب اونچی ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی، پھر آنکھوں میں نمی لیے بولی، جب آپ کو سچائی پتہ چلے گی تب آپ کو اپنی ہر اس بات کا احساس ہوگا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں تب بھی آپ کو الزام نہیں دوں گی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں نا وہ اچھا نہیں تھا۔ مبین نے فوراً بات کاٹ دی، میں سب اچھا کر رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے، تم مجھے مت سکھاؤ اور اپنی آواز بند رکھو، آئی بات سمجھ؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ فرش کی طرف کیا اور نہایت درست لہجے میں بولا، اٹھاؤ یہ سب ورنہ تمہیں اور تمہارے سامان کو باہر پھینک دوں گا۔ بہت برداشت کر لی میں نے تمہاری من مرضیاں، اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ وہ اس کو کہنا چاہتی تھی کہ اب تک میری مرضی چلی کب ہے، مگر اس کی زبان بالکل نہیں ہلی تھی۔ جانتی تھی کہ سامنے شخص کے سامنے اگر ایک لفظ بھی اس کی سوچ کے خلاف بولا وہ واقعی اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا، اور ابھی جس حال میں وہ تھی وہ ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈر کر فوراً جھک گئی اور روتے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل گر رہے تھے مگر وہ آواز نکالنے کی بھی ہمت نہیں کر رہی تھی۔
اس کے ہاتھ کپڑے کے اٹھاتے ہوئے بار بار رک جاتے، جیسے ہر کپڑا اس کے خوابوں کا ایک ٹکڑا ہو، جیسے وہ جلدی جلدی سمیٹنے پر مجبور ہو۔ مبین پلٹا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی مگر پھر فوراً کھول دی، جس سے ذہن میں چلتے خیالات اسے سکون نہیں لینے دے رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور فرش پر بیٹھی اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سب کچھ سمیٹ رہی تھی۔ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر اس وقت وہ نفرت کی اس اونچائی پر پہنچا ہوا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کمرے میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ تھا جو الفاظ سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا، اور وہ فاصلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی ہی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ معمول کے مطابق وہ ناشتہ کیے اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ مبین اپنے آفس کے کیبن میں کرسی پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سختی جمی ہوئی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی دباؤ اس کے اندر بڑھ رہا ہو۔ وہ مکمل طور پر اپنے کام میں گم تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا، اس نے بے دہانی میں ایک نظر اٹھائی، مگر جیسے اس کی نظر راشد صاحب پر پڑی، وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، سلام کیا اور آگے بڑھ کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے بابا بیٹھیں۔ راشد صاحب آہستہ سے آ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور اس سے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، کیسے ہو تم؟ گھر کیوں نہیں آ رہے؟ تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ مبین نے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف موڑ لی تھی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، بس کام کی مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں، اس لیے چکر نہیں لگا پایا۔ آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ شوگر ٹھیک چل رہی ہے آپ کی؟ پچھلی دفعہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، اب نارمل ہے؟ راشد صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا، اگر اتنی پرواہ ہے ہماری تو مہینے میں ایک دفعہ ہی چکر لگا لیا کرو۔ 2 مہینے ہو گئے تمہیں گھر نہیں آئے۔ مبین نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بس بابا آپ نہیں جانتے میری زندگی میں کتنی زیادہ پرابلمز چل رہی ہیں۔ خیر آپ بتائیں نا، سب ٹھیک ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ راشد صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سیدھا موضوع بدلا۔ تمہاری بیوی سے بات ہوئی تھی، بہت رو رہی ہے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کے الزامات اس پر لگا رہے ہو؟ مبین کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک دم سختی آ گئی تھی۔ کیا بولا اس نے؟ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ راشد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے روکنے کی کوشش کی۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، ہماری بیٹیوں کی طرح ہے اور میری بھتیجی بھی ہے۔ تمہارے ساتھ ماضی میں جو ہوا اس کا ذمہ دار تم مصطفیٰ اور اس کی بہن کو ٹھہراتے ہو، لیکن یہ غلط ہے۔ مبین ایک دم کرسی سے تھوڑا آگے جھکا اور بولا، بابا میری بیوی کو مارا گیا، میرے بیٹے کو مارا گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو الزام بھی نہ ٹھہراؤں۔ آپ کے کہنے پر میں نے مصطفیٰ کو چھوڑا تھا، ورنہ میرا بس چلے تو اسے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دوں۔ اس کی آواز میں غصہ اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ راشد صاحب نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولے، مصطفیٰ نے تمہاری بیوی کو قتل نہیں کیا اور نہ تمہارے بیٹے کو۔ ایک دفعہ سچائی کی طرف دیکھنے کی کوشش تو کیا کرو۔ جو تمہیں دکھایا جاتا ہے اس پر یقین کیوں کر لیتے ہو؟ مبین نے ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ جو مجھے دکھایا جاتا ہے میں اس پر یقین نہیں کرتا، بلکہ جو سچائی ہوتی ہے اس پر یقین کرتا ہوں۔ اور رہی روحانہ پر الزام لگانے کی بات، وہ تو ہے ہی بد کردار عورت۔ اس کو تو میں ڈیلیوری کے بعد پوچھوں گا، ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے برداشت کیا ہوا ہے۔ راشد صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں کہہ رہے ہو اس کو بد کردار؟ آخر ایسا کیا کر دیا اس نے؟ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی اور تم اس کو بد کردار کہہ رہے ہو؟ مبین چند لمحے خاموش رہا، پھر اسے نظریں ہٹا لیں اور دھیمی مگر کٹی ہوئی آواز میں بولا، کیسے ماں بنے گی؟ جب میں باپ بن ہی نہیں سکتا تو وہ ماں کیسے بن رہی ہے؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ راشد صاحب جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے، وہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ مبین ہوش میں ہو؟ مبین نے فوراً نظریں چھڑائیں اور لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بس مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، میری میٹنگ ہے، آپ بیٹھیں۔ اس نے فائل اٹھائی اور بغیر ان کی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا تھا، اور دروازہ بند ہوتے ہی راشد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے چہرے پر گہری پریشانی تھی، جیسے ایک ساتھ کئی سوال ان کے ذہن میں گونج رہے ہیں اور ان کے پاس کسی کا جواب نہ ہو۔
پورا دن بیت گیا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو لاؤنج کی لائٹس جل رہی تھی۔ روحانہ صوفے پر بیٹھی کتاب کھولے ہوئے تھی۔ جیسے اس کی نظر اس پر پڑی، اس نے فوراً کتاب بند کر دی تھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کی گھبراہٹ آئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مبین تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور بغیر کچھ کہے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ وہ چونکی اور کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ جھک کر بولا، کیا چاہ رہی ہو تم؟ مجھے آج سیدھے طریقے سے بتا دو، میں تمہارے ساتھ جتنی نرمی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں راس نہیں آ رہی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر فون کرنے کی، بکواس کرنے کی؟ کیوں اپنے احساسات میری عزت کو بھی خاک میں ملا رہی ہو؟ اس کی گرفت سخت تھی اور آواز دبے غصے سے بھری ہوئی تھی۔ روحانہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے تھامے رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیوں نہ بتاؤں میں آپ کے گھر والوں کو؟ میں 5 مہینے کی حاملہ ہوں، 2 جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہوں، اور آپ مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے آپ کے نہیں کسی اور کے ہیں۔ آپ نے میری عزت کو روندا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں چپ رہوں گی؟ آپ کے گھر والوں سے بات نہیں کروں گی؟ ان سب کے سامنے میرا نکاح ہوا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوگا تو میں سب سے بات کروں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ مضبوط تھے۔ مبین نے فوراً اسے جھٹکا اور دان پیستے ہوئے بولا، اونچی آواز میں بات مت کرو، آواز نیچے رکھ کر بات کرو۔ آئی بات سمجھ؟ چیخنا مجھے بھی آتا ہے، روحانہ نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ اب تک چیخ ہی تو رہے ہیں آپ، سمجھنا تو آپ نے ہے ہی نہیں۔ آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کا بیٹا مرا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ہی ادا کرنے ہیں، لیکن آپ صرف مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ میری بیوی اور میرے بیٹے کو مارنے والا تمہارا بھائی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں خوشیوں میں رکھوں گا؟ میرا بیٹا جسے دمے کا مرض تھا، اس ظالم نے اس کا بھی احساس نہیں کیا، اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اور میری بیوی، بے شک ہمارے درمیان اختلاف تھے، مگر تمہارا بھائی کوئی حق نہیں رکھتا تھا اسے مارنے کا۔ روحانہ نے فوراً جواب دیا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میرے بھائی نے قتل نہیں کیا؟ آپ سچائی کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ مبین نے ایک دم چیخ کر کہا، خاموش رہو تم، اگر تمہاری آواز آئی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگر تم نے آئندہ کے بعد میرے گھر فون کر کے کسی بھی طرح کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میں کھلا دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ روحانہ نے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں کروں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے مبین نے غصے میں آ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ لڑکھڑائی، اس کے قدم ٹھیک سے جم نہیں سکے۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی تھی۔ مبین کے چہرے کا غصہ ایک دم سے غائب ہوا اور وہ گھبرا کر فوراً اس کے قریب جھکا اور اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ روحانہ، آنکھیں کھولو، سن رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں اب بے چینی واضح تھی، مگر وہ بالکل بے حرکت تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا سر سہارا دے کر اٹھایا اور بار بار اس کا نام پکارتا رہا۔ جب کوئی رد عمل نہ ملا تو اس نے فوراً جیب سے فون نکالا۔ ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور اس نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا اور تیزی سے بولنے لگا، جلدی آئیں، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فون بند کرتے اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر نظر جما دی، جیسے پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ اس کے قابو سے نکل چکا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئی تھی اور اندر کمرے میں اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے، نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ 10 منٹ پہلے وہ اسے گود میں اٹھا کر جلدی جلدی کمرے میں لایا تھا۔ اس کا بے جان سا جسم اب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ بے شک اس سے ناراض تھا، مگر اس کے باوجود ایک بے چینی اس کے اندر مسلسل بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فرزانہ باہر آئی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچوں کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، ڈیلیوری نارمل ہوگی، شاید کمزوری اور اس ڈریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں،
ان کا تھوڑا خیال رکھیں، بہت ویک ہیں، اگر خیال نہ رکھا جائے تو ڈیلیوری کے وقت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دونوں بچے صحت یاب ہیں۔ مبین نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی خاص رد عمل دیا، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر چند لمحے اسے دیکھتی رہی جیسے کچھ اور کہنا چاہتی ہو، مگر پھر پلٹ کر چلی گئی۔ وہ چند سیکنڈ کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر پڑی۔ روحانہ نیند دراز حالت میں بیٹھی تھی، چہرہ زرد اور آنکھیں بوجھل تھیں۔ اسے دیکھتے وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئے اور کپکپاتے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر توازن بگڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کو تھامے ہوئے تھے، جبکہ وہ بالکل ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی واپس آ چکی تھی۔ روحانہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ خدا کی قسم، آپ کے علاوہ میرے قریب کوئی نہیں آیا، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں بیوی ہوں آپ کی، خدا کے لیے میری بات پر یقین تو کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً بولا، ایک دفعہ بتا دو تمہارے اس خفیہ عاشق کا نام۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں ضد واضح تھی۔ روحانہ نے سر ہلایا، آنسو گرتے رہے۔ پھر کس طرح آپ کو یقین دلاؤں اپنی پاک دامنی کا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں مجھ پر اتنا گندا الزام لگا رہے ہیں؟ بس ایک دفعہ بتا دیں۔ وہ مسلسل التجا کر رہی تھی۔ مبین نے نظر ہٹا کر سختی سے کہا، تم میرے بچوں کی ماں بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو تم ماں کیسے بن گئی؟ اس کی بات سن کر جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی، پھر فوراً بولی، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ کے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ کی پہلی بیوی سے آپ کی اولاد کیسے ہوئی تھی؟ ریحان دنیا میں کیسے آیا تھا؟ مبین نے بغیر جھجک کے جواب دیا، اس کی پیدائش کے بعد ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ پھر تم ماں کیسے بن گئی؟ روحانہ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لی اور روتے ہوئے بولی، کوئی غلط فہمی ہو سکتی، میں خدا کی قسم کھا رہی ہوں، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ مبین نے سرد لہجے میں کہا، ایک دفعہ یہ وقت خیریت سے نکل جائے، بچہ دنیا میں آ جائے، تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ بھاڑ میں گئی بدلے کی آگ، میں تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کالا منہ کروائے، اور طلاق کے بعد تمہارے بھائی کو میں پھانسی کے پھندے پر چڑھواؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ روحانہ سسک اٹھی اور اس کے پاؤں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات کا یقین کریں۔ مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر قدم پیچھے ہٹاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور کمرے میں اس کی سسکیوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔ مصطفیٰ ڈرائنگ روم میں صوفے پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد جیسے کسی کا انتظار ہو، اچانک دروازہ کھلا اور روحانہ گھبرائی ہوئی حالت میں اندر آئی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے اور سانسیں ہلکی ہلکی پھولی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اسے دیکھتے فوراً کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف اس کی طرف بڑھا۔ آرام سے چلو، ہو کیا گیا ہے؟ طبیعت ویسی ہے تمہاری خراب ہے، اور اس کے قریب آ کر رک گیا، مگر اس نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہونے کو کہا۔ بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ یہ وقت مبین کے گھر آنے کا ہے، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا بلا وجہ غصہ کریں گے، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کی آواز میں جلدی اور خوف دونوں شامل تھے۔ مصطفیٰ نے ناگواری سے اسے دیکھا، کب تک تم اس سے ڈرتی رہو گی؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو تم اس سے اتنا گھبراتی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا جیسے اس سے یقین دلانا چاہتا ہو۔ روحانہ نے فوراً سر ہلایا، اگر میں ان سے دب کر نہیں رہی بھائی، وہ آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں گے، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ آپ میرے بابا کی طرح میرا اتنا خیال کیے، مجھے اتنے لاڈ سے پالے، میں آپ کو کیسے ختم ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آواز کانپنے لگی۔ مصطفیٰ کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہا تھا کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھیں۔ مبین اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھ رہا تھا۔ ہر ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی نظریں سیدھی مصطفیٰ پر جا کر ٹھہر گئیں اور وہ غصے سے ایک دم دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے گھر میں؟
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آنے کی؟ مصطفیٰ نے ایک قدم آگے بڑھا کر سیدھا جواب دیا، میں تمہارے نہیں اپنی بہن کے گھر آیا ہوں. تم اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے رہو اور میں پوچھنے بھی نہ ہوں. اس کے لہجے میں سختی تھی. مبین نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اگر اتنا مسئلہ ہے تو لے جاؤ اپنی بہن کو، میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. مصطفیٰ نے فوراً جواب دیا، بس کچھ دن رک جاؤ، میرے ہاتھ میں ایک دفعہ ثبوت آ جائیں، اپنی بہن کو ڈنکے کی چوٹ پر لے کر جاؤں گا. اور جو تم اس پر الزامات کی بارش کر رہے ہو نا، تمہارے سارے الزامات ایک دن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس نے ایک نظر روحانہ پر ڈالی جیسے اسے حوصلہ دینا چاہتا ہو، پھر مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں ایک بھاری خاموشی رہ گئی تھی. مبین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً آگے بڑھا اور غصے سے روحانہ کا بازو پکڑ لیا. تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، یہ جو تم اپنے گھر والوں کو گھر میں گھسیٹ رہی ہو نا، تمہارا تو میں جلدی بندوبست کروں گا. اس کی گرفت سخت تھی اور آواز میں واضح دھمکی تھی. روحانہ درد سے ہلکی سی سسکی مگر کچھ نہیں بولی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. مبین نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور بغیر پیچھے دیکھے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا. دروازہ زور سے بند ہوا تو روحانہ وہیں چند لمحے کھڑی رہی، جیسے اس کے پاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. پھر آہستہ سے صوفے تک آئی اور بیٹھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی. اس کے کندھے لرز رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، جیسے ہر آنسو کے ساتھ وہ اندر سے مزید ٹوٹ رہی ہو. کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی مگر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا. وہ اسٹڈی روم کے صوفے پر خاموش بیٹھا ہوا تھا. دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی. اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، جبڑے بھنچے ہوئے تھے جیسے وہ خود کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہو. اس کی نظریں سامنے دیوار پر ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ہل بھی نہیں رہا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو. چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے خالی پن اترنے لگی ہو اور وہ اس کی حالت میں ماضی میں کھو گیا ہو. اس وقت میں جب نہ روحانہ تھی نہ مصطفیٰ، اس کی زندگی میں اس کی شادی اس کی مرضی سے ایک بزنس مین کی بیٹی نرمین کے ساتھ ہوئی تھی. وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا مگر وہ اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا جانتا تھا. وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا. مگر نرمین کا انداز مختلف تھا. وہ آزاد خیال تھی اور شروع سے اس رشتے میں بندھنے کو تیار نہیں تھی. شادی کے پہلے مہینے جب اس نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا. پھر اس کے چہرے پر ایسی خوشی آئی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے کیا خوشخبری دی ہے؟ مگر نرمین نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا تھا. میں یہ بچہ نہیں چاہتی، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ابارشن کروانا چاہتی ہوں. اس کے الفاظ سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی. اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میرا بچہ ہے اور تم اسے ختم نہیں کرو گی. نرمین نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا. یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی. اس دن پہلی بار ان دونوں کے درمیان تلخی آئی تھی اور پھر وہ تلخی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی اور ہر چھوٹی بات پر جھگڑنے لگے تھے. کوئی بات ٹھیک سے ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری شروع ہو جاتی تھی. وقت گزرتا گیا اور نرمین 9ویں مہینے میں پہنچ گئی تھی. آخری مہینہ آدھا بیت گیا تھا. ہسپتال سے چیک اپ کروا کر واپس آ رہے تھے. کار میں خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی نے ٹکر ماری اور سب کچھ ایک جھٹکے میں بدل دیا گیا. جب اسے ہوش آئے تو ہسپتال میں تھا. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم میں درد تھا. اس نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا تھا، میری بیوی اور میرا بچہ؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے مگر وہ بہت کمزور ہے اور آپ کی بیوی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو. کچھ دنوں بعد جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے اس سے الگ لے جا کر بتایا تھا کہ آپ دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکتے. ایکسیڈنٹ کے درمیان آپ باپ بننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. اسے چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھا تھا مگر پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. اسے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا. وہ اس وقت صرف اس بات پر خوش تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے. اس نے اسے پہلی بار گود میں لیا تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی آئی تھی. زیان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، 1 سال کا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اسے دمے کا مرض ہے. اس نے ہر ممکن علاج کروایا مگر اس دوران اس کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی سامنے آنے لگا. اسے آہستہ آہستہ شک ہونے لگا تھا کہ نرمین کا رویہ کچھ زیادہ بدل رہا ہے.
وہ کسی کے ساتھ انوالو ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ منظر اس کے ذہن میں جیسے نقش ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت مصطفیٰ کو الگ لے جا کر کہا تھا، تم ہوش میں ہو؟ یہ میری بیوی ہے۔ مصطفیٰ نے بالکل صاف لہجے میں جواب دیا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ خود میرے قریب آ رہی ہے، تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے نیازی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر شک کی آگ جلتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ آفس میں تھا۔ جب اس کا فون بجا، اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی، آپ کے گھر میں حادثہ ہو گیا، آپ کی بیوی اور بیٹے کا قتل ہو گیا اور جائے واردات پر مصطفیٰ موجود ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں پہنچا تھا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا دونوں اسے چھن چکے تھے۔ اس دن کے بعد اس کے اندر کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ گھر والوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ معاملہ باہر نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ چچا زاد تھا، اس لیے اسے قانونی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی وقت یہ طے ہوا تھا کہ مصطفیٰ کی بہن روحانہ کی شادی مبین سے کر دی جائے گی تاکہ معاملہ دب جائے اور رشتہ جڑے رہیں۔ اس نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، صرف بدلے کی آگ کی وجہ سے۔ اس کے لیے سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، وہ صرف ایک خالی خول رہ گیا تھا جو اب صرف اپنے اندر کے غصے اور شک کے ساتھ زندہ تھا، اور آج بھی اسی صوفے پر بیٹھا وہی سب کچھ یاد کر رہا تھا۔ اس کی مٹھی اور زیادہ بھینچ گئی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا زخم دوبارہ تازہ ہو گیا تھا، جیسے وقت نے کبھی اسے بھرا ہی نہ ہو۔ کافی دیر تک وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کے کان میں روحانہ کی رونے کی آواز آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور زاروں قطع رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا، جیسے اس منظر نے اسے چونکا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی ابھری تھی جو وہ خود بھی محسوس نہیں کر سکا۔ پھر وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آ کر جھکا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز پہلے کی نسبت نرم تھی۔ روحانہ نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میرے پاؤں سوج رہے ہیں اور ان میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے ہلکے سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مبین نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی ہیں وہ کھائی ہیں؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، سب دوائیاں لے لی ہیں مگر سکون نہیں آ رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ مبین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے پاؤں غور سے دیکھے تو واقعی وہ بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے کوئی سوچ رہا ہو، پھر بغیر کچھ کہے اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا۔ وہاں سے تیل کی بوتل اٹھائی اور واپس اس کے پاس آ گیا تھا۔ روحانہ سے دیکھ کر چونکی، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں پر تیل لگانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں نرمی تھی۔ روحانہ گھبرا کر فوراً بولی، یہ کیا کریں، آپ چھوڑیں، میں کر لوں گی۔ اس سے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی مگر اس نے مضبوطی سے تھام لیے اور قدرے سخت لہجے میں بولا، درد سے تڑپ رہی ہو، رو رہی ہو، کیسے کرو گی، لگانے تو مجھے۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ فکر بھی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، ایسے نسیں جھکا لیں اور بس اس کے ہاتھوں کی حرکت کو محسوس کرتی رہی۔ مبین آہستہ آہستہ تیل ملتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی سختی تھی مگر اس کے ہاتھوں میں عجیب سی احتیاط تھی۔ چند لمحے بعد اس نے پاؤں سے نظر اٹھائے بغیر کہا، یہ درد کا تیل ہے، آرام آ جائے گا، تم اب آرام کر لو۔ اور کون سی اتنی ساری دوائیاں کھائی ہیں وہ بھی بتاؤ۔ روحانہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، زیادہ نہیں کھائی، مطلب جو ڈاکٹر نے لکھی ہیں وہی کھائی ہیں۔ مبین نے فوراً کہا، ہاں وہی لینا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ تمہاری اور بچوں کی صحت پر اثر ہوگا۔ اس نے آخری بار اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، جسے تسلی کر رہا ہو کہ سوجن کم ہو جائے، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ روحانہ نے صوفے کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر جیسے وہ کھڑی ہوئی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں اٹھا جا رہا تو منہ سے بول لو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی جھڑک تھی مگر ہاتھوں کی گرفت میں نرمی تھی۔ روحانہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہی۔ مبین نے اسے سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ بستر تک لے گیا تھا۔ اسے احتیاط سے لٹایا، اس کے سر کے نیچے تکیا ٹھیک کیا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر پھر خود کو روک لیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے روحانہ بستر پر لیٹی
خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر آنسو ابھی موجود تھے، مگر ان کے ساتھ ایک ہلکی سی حیرت بھی تھی، جیسے وہ اس رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ بستر پر گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی اور سانسیں ہموار چل رہی تھیں، جب اچانک باہر سے اونچی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے پہل وہ کروٹ بدل کر لیٹی رہی، جیسے آواز کو نظر انداز کرنا چاہتی ہو، مگر جب شور بڑھنے لگا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول لیں۔ چند لمحے وہ ویسے لیٹی رہی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے وجود پر پھیلا کر بستر سے نیچے اتری، اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر لاؤنج میں پہنچتے ہی وہ ایک دم رک گئے۔ وہاں خاندان کے تمام لوگ موجود تھے۔ راشد صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ گھر کے باقی افراد بھی تھے، جبکہ مصطفیٰ ایک طرف کھڑا تھا۔ جیسے سب کی نظر اس پر پڑی، ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی مبین کے قریب آئے، جو ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور جبڑے بھنجے ہوئے تھے۔ راشد صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، سچ سچ بتاؤ کہ یہ تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تم پر الزامات کی بارش کر رہا ہے۔ روحانہ ایک لمحے کے لیے الجھی ہوئی نظر آئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، ہوا کیا ہے بڑے بابا؟ آپ سب یہاں کیسے؟ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مصطفیٰ آگے بڑھا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ بڑے بابا کو بتاؤ۔ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو۔ اس بدبخت کے ظلم کو برداشت کرو گی؟ میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف تھا۔ مبین نے فوراً غصے سے چیخ کر کہا، تو خاموش رہے، میرے گھر کے معاملے میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تو نے میری بیوی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اس کا قتل کیا ہے، اور اپنی بہن کا جو تو نے پتہ صاف کیا، سب پتہ ہے مجھے۔ تو کیا سمجھتا تھا؟ تیری بہن اگر میری بیوی بن جائے گی تو میں اس کو وہ عزت دوں گا جو یہ ڈیزرو کرتی ہے، میں اس کو لوہے کے چنے چبواؤں گا۔ اس کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ روحانہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مصطفیٰ نے فوراً راشد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں بڑے بابا، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرا، خود سچائی بتا رہا ہے کہ میری بہن کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ راشد صاحب نے سخت لہجے میں مبین کو دیکھا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ مبین، بے شک تمہیں غصہ ہے، تمہیں مصطفیٰ پر شک ہے کہ اس نے تمہاری پہلی بیوی کو مارا ہے، مگر تم ہماری بھتیجی روحانہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں رکھ سکتے۔ مبین نے تلخ ہنسی کے ساتھ سر ہلایا، تو پھر ٹھیک ہے، لے جائیں اس کو، چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے الفاظ میں بے حسی تھی۔ راشد صاحب فوراً بولے، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کو یہاں چھوڑ دوں گا؟ مصطفیٰ، بہن کو لو اور گھر جاؤ۔ میں نے اس کی شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو۔ ان کے لہجے میں فیصلہ واضح تھا۔ روحانہ نے ایک لمحے کے لیے مبین کی طرف دیکھا، جیسے اس کے رد عمل کا انتظار ہو، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ مبین نے اچانک مٹھی بھینچی اور ایک لفظ کہے بغیر پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو لاؤنج میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی تھی۔ روحانہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بول نہیں سکی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے جانا ہی پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر ان سب کے ساتھ شاہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد وہ شاہ حویلی کے لاؤنج میں رحمت بیگم کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سرخی واضح تھی، جبکہ سامنے صوفے پر راشد صاحب اور مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا، جسے ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں گم ہو۔ رحمت بیگم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک مبین میرا بیٹا ہے، لیکن تم مجھے بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو۔ تمہارے لیے میرے دل میں ہمیشہ ایک نرم مقام رہا ہے۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور خفگی بھی۔ روحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مانتی ہوں ان کی پہلی بیوی کا قتل ہوا، ان کے بیٹے کا بھی قتل ہوا، ان کا دکھ بہت بڑا ہے بڑی امی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے میرے بھائی پر انہوں نے الزام لگایا اور اب مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کالا منہ کروایا۔ وہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی بڑی بات؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ رحمت بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قدرے مضبوط لہجے میں بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بات کروں گی اس سے، تم ٹینشن مت لو، اس کا دماغ ہم سب مل کر درست کریں گے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر جیسے کچھ یاد آئے تو بولی،
اور ویسے بھی ایک بہت بڑا ثبوت ملا ہے. کل جب وہ تھانے جائے گا اور وہ ثبوت اس کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. مصطفیٰ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور بے اختیار بولا, کیا مطلب بڑی امی؟ کون سا ثبوت؟ اس کے چہرے پر حیرت تھی. راشد بیگم نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولے, جائے واردات پر ایک کمرہ موجود تھا, اس کی CCTV فوٹیج. وہ آ گئی ہے اور اب تھانے میں کل جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں بھائی بہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے مگر کچھ بولے نہیں تھے. پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا. اگلے دن منصوبے کے تحت وہ پولیس اسٹیشن کے ویٹنگ ایریا میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور نظریں سامنے فرش پر جمی ہوئی تھیں. صبح اسے کال آئی تھی کہ آج فوراً آنا ہے, ایک اہم ثبوت دکھانا ہے. اس لیے وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا یہاں آ گیا تھا. مگر اب انتظار کے چند لمحے اس کے لیے بوجھ بنتے جا رہے تھے. اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ ایسا کون سا ثبوت ہے جس کے لیے اسے بلایا گیا ہے. چند لمحے بعد ایک کانسٹیبل اس کے پاس آیا اور بولا, مبین صاحب آپ کو کنٹرول روم میں بلایا گیا ہے. وہ فوراً اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا. چند قدم بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے SP سرفراز کھڑا تھا. اس نے مبین کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا, مبین صاحب آپ کے والد کی وجہ سے ہمیں فوٹیج ملی, آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے. اب تک جو آپ نے اپنے سالے پر الزام لگا رہے تھے وہ غلط ہے. مبین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب بابا نے کون سی فوٹیج نکلوائی اور کون سا الزام؟ اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی. SP سرفراز نے مختصر جواب دیا, فی الحال آپ یہ فوٹیج دیکھیں. اس نے ریموٹ دبایا اور اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی. مبین کی نظریں اسکرین پر جم گئیں. وہاں اس کی بیوی اور اس کا بچہ واضح نظر آ رہے تھے. وہ دونوں کمرے میں موجود تھے. وہی فلیٹ تھا جہاں سے دونوں کی باڈی ریسیو ہوئی تھی. چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور اس کی بیوی کے بھائی اندر داخل ہوئے. مبین کی سانس ایک لمحے کو رک گئی تھی. وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے اسکرین پر گولیاں چلیں, ایک کے بعد ایک فائر ہوا اور اس کے بچے اور بیوی دونوں زمین پر گر گئے. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی جبکہ اسکرین پر وہ دونوں لوگ تیزی سے وہاں سے نکل گئے تھے. مبین کی آنکھیں پھیل گئی تھی. وہ بے یقینی سے سب دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. ویڈیو چلتی رہی. تقریباً 15 منٹ بعد اسکرین پر مصطفیٰ نظر آیا. وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. وہ فوراً جھکا اور پہلے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی, پھر اس کی بیوی کو ہلایا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. چند لمحے بعد ویڈیو ختم ہو گئی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. مبین نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بے یقین نظروں سے SP سرفراز کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ صاف تھا. وہ جیسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو. SP سرفراز نے گہرا سانس لیا اور بولا, اب تک ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کام مصطفیٰ نے کیا ہے, لیکن میں خود بھی تھوڑا پریشان تھا کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح تھا کہ آپ کی بیوی کا انتقال تقریباً 15 منٹ پہلے ہو چکا تھا, جبکہ مصطفیٰ کی لوکیشن اس کے 15 منٹ بعد اس جگہ پر شو ہوئی تھی. اس لیے ہم اس فوٹیج کا انتظار کر رہے تھے اور اب جا کر سچائی سامنے آئی ہے. مبین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا جیسے سب اس کے لیے برداشت سے باہر ہو. وہ دھیمی آواز میں بولا, اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مصطفیٰ قاتل ہے, لیکن مصطفیٰ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس کی آواز میں پچھتاوا اور صدمہ دونوں شامل تھے. SP سرفراز نے سنجیدگی سے کہا کہ اکثر اوقات قاتل ایسے ہی کھیل کھیلتے ہیں, کسی اور کو پھنسا دیتے ہیں. خیر اب آپ کو اپنا دل صاف کر لینا چاہیے اور ہمیں بتائیں کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. مبین نے فوراً سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں اب غصہ واضح تھا. گرفتار کروانا, انہیں چھوڑنا نہیں, اور ان کو ایسی موت ماروں گا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس کی آواز میں سختی واپس آ چکی تھی. وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا, جیسے اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہو, بدلا. ابھی وہ باہر آیا تھا جب اسے ہسپتال سے کال آئی تھی کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. وہ لاکھ جھٹپٹایا مگر گاڑی لے کر ہسپتال کی طرف مڑ گیا تھا. وہ تیزی سے ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا. اس کے قدم بے قابو ہو رہے تھے اور سانسیں تیز تھیں. جیسے اس کی ادھر نظر دوڑائی, سب لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے. راشد صاحب کرسی پر بیٹھے تھے جبکہ مصطفیٰ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا. رحمت بیگم بھی وہیں موجود تھی. وہ سیدھا اپنے باپ کی طرف بڑھا اور بے چین لہجے میں بولا, کیا ہوا ہے, اس سے کہاں پر ہے وہ, ٹھیک تو ہے نا؟ راشد صاحب نے اسے غور سے دیکھا, پھر نسبتاً سنبھلے ہوئے لہجے میں بولے, بہرحال میں ویکسین
ویکنیس ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہسپتال لانا پڑا، اور تمہاری بھی رپورٹ آ رہی ہے جو تم ہماری بھتیجی پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ بدکاری کر چکی ہے۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا، اور ڈی این اے کی رپورٹ بھی آ جائے گی، پھر سب کلیئر ہو جائے گا۔ خیر تم تھانے گئے تھے نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، وہیں سے آ رہا ہوں، سچائی پتہ چل گئی ہے، میں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کی آواز میں واضح شرمندگی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ کوئی شکایت، بس ایک سنجیدگی تھی جو مبین کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ایک نرس آئی اور سیدھا مبین کے ہاتھ فائل تھما کر آگے بڑھ گئی۔ مبین نے فوراً فائل کھولی، اس کی نظریں کاغذ پر جمی رہ گئی تھیں۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ باپ بننے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ڈی این اے رپورٹ بھی منسلک تھی جس میں واضح تھا کہ روحانہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے اس کے ہیں۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے، اس نے فائل بند کی اور پھر دوبارہ کھولی، جیسے سے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس کے چہرے پر صدمہ اور پچھتاوا ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ وہ بامشکل بولا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے بعد ایک سچ کھلتا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد مصطفیٰ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ مبین نے اچانک اس کی طرف جھک کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، مجھے معاف کر دو بھائی، میں نے تم پر بلا وجہ الزام لگایا ہے، میں نے تمہیں مجرم سمجھا جبکہ تم تو بے قصور تھے۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر ہلکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب اس پر خود کو مت جلاؤ۔ ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری میڈیکل رپورٹ آئی تھی تو تمہارے نام کے 2 آدمی تھے اور تم دونوں کی رپورٹس آپس میں بدل گئی تھی۔ اسی غلطی کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوا۔ مبین نے سر اٹھایا اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں کیسے یہ سب ٹھیک کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تم میری بیوی اور میرے بچے کو بچانے گئے تھے اور میں نے تم پر یہ الزام لگا دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، اگر واقعی کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو، اپنی بیوی کو خوش رکھو، وہ بہت معصوم ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری عزت کی اور اب وہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر بات میں وزن تھا۔ مبین نے فوراً سر ہلایا، ہاں میں اسے خوش رکھوں گا، میں اسے معافی مانگوں گا، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں ناشکرہ بن گیا تھا، خدا نے اگر مجھ سے زیان کو لیا ہے تو اس کے بدلے مجھے 2 بچے دے رہا ہے اور میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ہلکے سے کہا، بس اب دیر نہیں کرو، جاؤ اس سے مل لو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مبین نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کے قدم اب پہلے جیسے بے قابو نہیں تھے بلکہ ان میں ایک سنجیدگی تھی۔ وہ وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، دروازے کے باہر ایک لمحے کے لیے رکا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بستر پر لیٹی روحانہ پر جا ٹھہری۔ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرہ کمزور تھا مگر آنکھیں کھلی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا رہا جیسے قدم آگے بڑھانے کی ہمت جمع کر رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بستر کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے جیسے یہ ایک بوسہ نہیں بلکہ معافی کی التجا ہو۔ وہ سیدھا ہوا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو، میری ہر اس بدسلوکی کے لیے مجھے معاف کر دو جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو، لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ وہ چند لمحے رکا پھر بولا، یہ بچے میرے ہیں، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، میری پہلی بیوی کو تمہارے بھائی نے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں نے مارا ہے، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ روحانہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر اس کے ساتھ ایک ٹھہرا ہوا سکون بھی، جیسے وہ سب سن رہی ہو اور اپنے اندر تول رہی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، اس معافی کے بعد بھی الزام لگائیں گے؟ اس کا سوال سادہ تھا مگر سیدھا اس کے دل پر لگا۔ مبین نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور بولا، مجھے میرے مرے ہوئے بیٹے کی قسم ہے، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس کی آواز بھر گئی تھی، تمہیں پتہ ہے جب بھی میں تم پر الزام لگاتا تھا مجھے اندر سے عجیب محسوس ہوتا تھا، جیسے دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ یہ بچے میرے ہی ہیں، مگر اس ایک غلط رپورٹ نے میرے دماغ کو بند کر دیا تھا، میں نے سچ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی،
وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم خود سوچو، اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا تمہارے ذہن میں ایسے خیال نہیں آتے؟ روحانہ نے اس کی بات سنی مگر فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کوئی بات نہیں سننی، مجھے صرف ایک وعدہ چاہیے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر صاف تھی۔ مبین فوراً جھک کر اس کے قریب آیا۔ کیسا وعدہ؟ وہ بولی، کیا ڈیلیوری کے بعد آپ میرے دونوں بچوں کو محبت دیں گے؟ کیا انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ان کے باپ نے ان کی ماں پر شک کیا تھا؟ مبین کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میری اولاد ہے، میں کیوں محبت نہیں دوں گا؟ میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے کہ کبھی انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور تم سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ روحانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے سچائی پرکھ رہی ہو۔ پھر اس کی آنکھوں کی نمی تھوڑی سی نرم پڑی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں مضبوط کیا اور دھیمی آواز میں بولی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر مجھے دوبارہ کبھی اس درد سے نہیں گزارنا۔ مبین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگا لیا اور بولا، کبھی نہیں، اب کبھی نہیں۔ وہ مزید خود کو روک نہیں سکا اور جھک کر اس کے اپنے بازوں میں لے لیا، اور اس نے بھی کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھا تھا، جیسے اس معافی کو مکمل کر رہی ہو۔ اس لمحے دونوں خاموش تھے مگر اس خاموشی میں ایک نیا آغاز چھپا ہوا تھا، جیسے سب کچھ ٹوٹ کر دوبارہ جڑ گیا ہو، اور اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ۔